بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ امامیہ اثنا عشری اخباری المسلک کی جانب سے ہمارا پیغام محترم نقیب ملت عالی جناب اسد الدین اویسی صاحب، معزز رکن پارلیمنٹ حلقہ حیدرآباد، وعلی جناب محترم حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب، MLA چندرائن گٹا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1 دسمبر 2020 عیسوی GHMC کا الیکشن ہونے والا ہے۔ بلا مذہب و ملت، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہر ایک ہندوستانی ہونے کے سبب اپنا حق رائے دہی آزادانہ طور پر استعمال کریں گے۔ قبل اس کے کہ اپنا پیغام و تکالیف صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نقیب ملت عالی جناب محترم اسد الدین اویسی صاحب، معزز رکن پارلیمنٹ حلقہ حیدرآباد، وعلی جناب محترم حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب، MLA چندرائن گٹا، ذمہ داران ملت مسلمہ کو اپنا تعارف 2 جملوں میں کرانا چاہتا ہوں کہ خادم شریعت المطہرہ شیعہ امامیہ اثنا عشری اخباری المسلک، جس ناچیز کا نام سید وحید الدین حیدر جعفری اخباری المسلک۔ میرا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، مگر یہ بات واضح روشن کی طرح ہے کہ جب بھی الیکشن آتا ہے، دیگر اصولی علماء و ذاکرین کی طرح اخبارات میں مجلس اتحاد المسلمین کی تائید تو کرتے ہیں، مگر بذات خود اپنا حق رائے دہی استعمال نہیں کرتے ہیں، اور نہ تو الیکشن کے دن اپنے زیر اثر جو بھی حضرات ہیں ان سے ووٹ ڈلوانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اپنے رہائش گاہ و آرام گاہ سے نکلنے کی زحمت تک نہیں کرتے ہیں، صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات و اقتدار کی خاطر مجلس اتحاد المسلمین سے منسلک ہیں۔ اگر محترم ریاض الحسن آفندی المعروف گولڈی MLC ہیں، حق گو ہیں، تو وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں ناچیز سید وحید الدین حیدر اپنا حق رائے دہی مجلس اتحاد المسلمین کے لیے استعمال کرتا ہوں، حتی المقدور ممکنہ بھر ووٹ ڈلواتا ہوں۔ یہ چند کلمات آپ حضرات سے کچھ تمغہ، انعام اور اقتدار حاصل کرنے کی خاطر نہیں ہیں، بلکہ آپ کے گوش گزار یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات، بالخصوص نقیب ملت اسد الدین اویسی صاحب کے تقاریر، جس میں بارہا کہا ہے کہ مسلک اختلافات اپنے مقام پر رکھیں مگر جماعت کو مضبوط کریں۔ جماعت کا تعلق کسی خاص مسلک سے نہیں ہے، بلکہ جماعت مسلمین کی ہے، مگر دیکھا جا رہا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین شیعوں و دیگر فرقوں کے مسائل حل کرنے کی خاطر شیعہ نمائندے کا انتخاب کیے ہیں، مگر شیعہ سیاسی نمائندے مجلس اتحاد المسلمین کی جماعت کو مستحکم و مضبوط کرنے کی بجائے جماعت کا سہارا لے کر اپنے مسلک کی سپورٹ کرتے ہیں۔ ایک مسلک کو سپورٹ کیا جاتا ہے جو اصولی مسلک ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین سے
دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر یہ شیعہ قائدین کو واقعتاً مجلس سے محبت ہوتی تو جماعت کو مضبوط کرتے، علمی قابلیت ہوتی تو مسلک کے اختلافات کو آپس میں بیٹھ کر بات کر لیتے، سیاسی سپورٹ لے کر اپنے مذہب کا بچاؤ نہ کرتے۔ بالخصوص جتنا نقصان کہ ہمارے سابقہ MLC الطاف حیدر صاحب نے ہمارے مسلک کو پہنچایا ہے، مجلس کا سہارا لے کر صرف اور صرف وہ مسلک کا کام کیے ہیں، نہ کہ وہ جماعت کا کام۔ ہر شخص کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ جماعت کو مضبوط کریں، بقول ہمارے صدر محترم کے کہ مسلکی اختلافات اور ہیں، کیونکہ جماعت کا تعلق کسی مسلک سے نہیں ہے بلکہ وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ المختصر یہ کہ ان زیادتیوں کے باوجود گزشتہ الیکشن میں بھی جماعت کے حق میں ہم نے وہ ووٹ کا استعمال کیا ہے۔ صدر مجلس وہ اکبر الدین اویسی صاحب سے درخواست ہے کہ ان حقائق کی روشنی میں جواب دیں، اپنے مسائل کے حل کروانے کی خاطر کسی ایسے امیدوار کو جو بلا مذہب و ملت و مسلک عوامی مسائل کے حل کرنے کا جذبہ رکھتا ہے تو اس کے حق میں ووٹ کا استعمال کرنا اور ان کی تائید کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ نیز جو سیاسی نمائندے اپنے مسلک کا کام کر رہے ہیں، کیا ان کا عمل درست ہے؟ جو مجلس اتحاد المسلمین سے کئی ایک حضرات کو یہ مسلک کے اخباری یقیناً اصولیوں کی بنسبت کم ہوں گے، مگر یہ کہ الحمدللہ سب متحد ہیں۔ اصولی مسلک میں اگر آپ نظر ڈالیں تو یہ اصولی مسلک میں جو شیعہ حضرات ہیں، اصولی مسلک میں کوئی BJP میں ہے تو کوئی کانگریس میں ہے تو کوئی مجلس اتحاد المسلمین میں ہے۔ بہرحال ہر جماعت میں یہ مسلک تقسیم ہو گیا ہے جی۔ تو یہ مسلکی اختلافات بقول ہمارے صدر صاحب کے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ وہ اپنے مقام پر رکھیں، یہ علمی گفتگو ہے، آپس میں بیٹھیں، وہ بیٹھ کر گفتگو کر لیں۔ اور چنانچہ صدر صاحب سے اور ہمارے حبیب ملت سے معروضہ ہے کہ ان حقائق کی روشنی میں ہمیں بتائے کہ کیا کرنا چاہیے، کیونکہ نہ مجھے کوئی کانگریس سے تعلق ہے نہ کوئی BJP سے تعلق ہے جی۔ تو کانگریس پارٹی کا ہونے کے سبب ووٹ نہیں، BJP کا ہونے کے سبب ووٹ نہیں، ہاں البتہ ووٹ ڈالا ہوں تو مجلس اتحاد المسلمین کے سبب ووٹ ڈالا ہوں۔ بس یہ چند کلمات آپ حضرات تک پہنچانا بے حد ضروری سمجھتا تھا، اس لیے یہ چند کلمات آپ حضرت تک پہنچایا ہوں۔ والسلام، اللہ آپ کو صحت دے، ترقی عطا فرمائے، خدا حافظ۔